السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے، اور باوجود بعض لوگوں اور قوموں کے حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہونے، زیادتیوں میں بڑے ہوئے ہونے اور نافرمانیوں میں بڑے ہوئے ہونے کے، اپنی صفت کے تحت اس دنیا میں ایسے لوگوں اور قوموں سے عموماً صرف نظر کرتے ہوئے انہیں فوری نہیں پکڑتا. اگر وہ اس طرح رحم نہ کرے اور نرمی کا سلوک نہ کرے اور فوری سزا اور پکڑ اور انتقام کی صفات حرکت میں آ جائیں تو دنیا میں کوئی فرد بشر باقی نہ بچے، بلکہ پھر کوئی جاندار بھی باقی نہ بچتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پر ایمان لانے والوں کو بھی اپنی صفات کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ایک مومن کی یہی نشانی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں رنگین ہو. انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے وافر حصہ عطا فرماتا ہے تاکہ دنیا کی اصلاح کر سکیں، ان کے سامنے نمونہ بن سکیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کا فہم و ادراک عطا ہوا، اور آپ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کے پرتو بنے. لیکن وہ لوگ جو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ان کو ان کے ان بغضوں اور کینوں نے اندھا کر دیا. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا اظہار نظر ہی نہیں آتا ہے آپ کی ذات میں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا نصیحتیں کی اور آپ کے عمل کیا تھے. آج میں اس صفت کے حوالے سے، صفت حلیم کے حوالے سے بعض احادیث پیش کروں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک دفعہ ایک ایلچی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ بار بار آپ کی ریشہ مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا, داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا, اور حضرت عمر تلوار کے ساتھ اس کا ہاتھ ہٹاتے تھے. آخر حضرت عمر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ ایسی گستاخی کرتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس کو قتل کر دوں, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام گستاخی حلم کے ساتھ برداشت کی, اور آپ نے فرمایا نہیں, سختی نہیں کرنی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق اور صفت حلیم کا اظہار ایک اور مثال میں ایک روایت میں اس طرح ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لمبی حدیث ہے, خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ زید بن ثنا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی عالم تھے کہ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو اس میں تمام علامات نبوت کی جو تھیں مجھے نظر آئیں, سوائے 2 باتوں کے جن کا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نبی کا حلم اس کے غصے پر غالب ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ جتنا زیادہ اس کو غصہ دلایا جائے اور اس کی گستاخی کی جائے اتنا ہی زیادہ وہ حلم اور بردباری دکھائے گا. تو کہتے ہیں کہ میں اس جستجو میں رہا کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں یہ 2 علامتوں کی بھی پہچان کروں کہ آیا آپ میں ہیں کہ نہیں, اور حقیقت میں آپ وہی نبی ہیں جن کے آنے کی پیشگوئی تھی. تو کہتے ہیں ایک دن ایک سوار آیا جو بدوی تھا, دیہاتی تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنو فلاں کے گاؤں بسرا کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو وافر رزق ملے گا. اب حالات یہ ہیں کہ وہ بارش کی کمی کی وجہ سے قحط کا شکار ہو گئے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ حرص اور لالچ میں آ کر کسی اور سے یہ رزق لے کر یا مدد لے کر اسلام سے باہر نہ نکل جائیں, کیونکہ وہ کسی لالچ میں ہی لگتا تھا کہ اسلام لائے ہیں. تو آپ مہربانی کریں اور مناسب سمجھیں تو ان کی کچھ مدد اور دلداری فرمائیں. یہ عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس وقت حضرت علی تھے. انہوں نے بھی عرض کی, حضرت علی سے پوچھا آپ نے, انہوں نے کہا اس وقت تو کوئی چیز نہیں ہے ایسی جو مدد کے طور پر بھیجی جا سکے. تو یہ زید بن ثنا جو تھے وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر بنو فلاں کے باغ کی کھجوریں ایک طے شدہ پروگرام کے تحت کی مدت کی شرط پر مجھے بیچ سکتے ہو تو میں یہ ان کی مدد کر سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے یہودی, طے شدہ مقدار اور مدت کی شرط پر کھجوریں تو بیچ سکتا ہوں, لیکن یہ شرط نہیں مان سکتا کہ یہ کھجوریں فلاں کے باغ کی ہوں. تو خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, معاہدہ ہو گیا. انہوں نے اپنی تھیلی کھولی اور سونے کے 80 مسکال پیشگی دے دیے قیمت کے طور پر اتنی کھجوروں کی کہ فلاں وقت میں یہ ادائیگی ہوگی. تو آپ نے وہ رقم اس کو دی کہ جاؤ اور ان لوگوں میں تقسیم کر دو برابر کی. تو یہ زید بن ثنا کہتے ہیں کہ ابھی اس قرض کی واپسی میں یا جو سودا ہوا تھا جس کے بدلے کھجوریں لینی تھیں, ان کھجوروں کی ادائیگی میں کچھ دن باقی تھے. تو میں نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کا گریبان پکڑ لیا اور چادر کھینچی اور بڑے غصے کی حالت بنا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا حق ادا نہیں کرو گے؟ پھر کہتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم، عبد المطلب کی اس عادت کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ قرض میں بڑے برے ہیں، اور تمہاری ٹال مٹول کی عادت کا مجھے علم ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاس ہی بیٹھے تھے، ان سے رہا نہ گیا اور بڑے غصے سے انہوں نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا کہتا ہے؟ جو میں سن رہا ہوں اس طرح گستاخی سے پیش آتا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ اس خدا کی قسم جس نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر مجھے ان کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان اور تسلی سے بیٹھے تھے اور حضرت عمر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اس غصے کے بجائے تم مجھے بھی کہو کہ حقدار کا حق ادا کروں، اور اس کو بھی کہو کہ جو قرض کا تقاضا ہے یا حق کا تقاضا ہے اس کے کوئی اصول طریقے ہوتے ہیں، پیار سے سمجھاؤ اسے۔ اور فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور جو معاہدہ ہوا تھا اس سے 20 سا زیادہ کھجوریں دے دینا، اس کو سا ایک پیمانہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس عمر کے ساتھ گیا اور انہوں نے زائد کھجوریں مجھے دیں۔ میں نے پوچھا عمر یہ زائد کس لیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو سختی میں نے کی تھی اس کے بدلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں زائد دوں۔ انہوں نے پوچھا حضرت عمر سے کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ زید بن ثنا نے کہا کہ میں زید بن ثنا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہی یہودی عالم جو ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں وہی ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنے بڑے عالم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا یہ طریق تم نے اختیار کیا ہے؟ تو اس پر میں نے کہا کہ اس شخص کو دیکھ کر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جتنی بھی علامات تھیں نبوت کی وہ مجھے نظر آ رہی تھی، لیکن دو علامات کا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک یہ کہ کیا اس نبی کا حلم اس کے غصہ پر غالب ہے، اور دوسرے یہ کہ جتنا زیادہ ان سے تلخی اور جہالت سے پیش آیا جائے اتنا ہی زیادہ وہ حلم اور بردباری سے پیش آئیں گے۔ تو اب مجھے موقع ملا تھا تو میں نے آزمایا تھا، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنا رب اور اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، اور اس خوشی میں میرا آدھا مال جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلم کو دیکھ کر وہ یہودی عالم جو تھے وہ اسلام لے آئے، اور پھر کئی جنگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے راستے میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ تو یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور حلم کہ دشمن میں مخالف سے بھی حسن سلوک ہے، اور پھر حسن سلوک اس طرح ہے کہ باوجود اس کے کہ جو معاہدہ ہے اس کے پورے ہونے میں بھی کچھ دن باقی ہیں، لیکن پھر بھی بڑی نرمی سے، بڑے پیار سے قرض خواہ کا اس کو قرض واپس کیا، اور نہ صرف واپس کیا بلکہ زائد دیا۔ یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں ہیں، بلکہ بے شمار واقعات ایسے ہیں جو روایات میں ہیں، اور لاکھوں ایسے واقعات ہوں گے جو ہم تک پہنچے نہیں۔
آپ کی حلم کا ایک اور روایت میں یوں ذکر آتا ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا قرض ادا کرنا تھا، وہ آپ کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آیا، اس پر صحابہ جو تھے اسے مارنے کے لیے لپکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض لینے والا بات کرنے کا حق رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے اس عمر کا جانور خرید کر اسے دے دو، کوئی جانور دینا تھا اسے، اونٹ یا بکری وغیرہ جو بھی تھا، جس عمر کا اس نے وصول کرنا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہمارے پاس اس کے جانور سے بڑی عمر کا جانور موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس تم وہ خرید کر اسے دے دو، کیونکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو عمدگی سے قرض ادا کرتا ہے، اور کوئی سختی نہیں کرنی۔ علم کے معنی برداشت کرنے کے ہیں اور مہربان کے بھی ہیں، تو ان دونوں مثالوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور مہربانی دونوں ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر گھریلو معاملات میں ایک مثال ہے کہ کس طرح غصے کو برداشت کرتے تھے، اور پھر آپ تربیت بھی فرماتے تھے اس سے کہ دوسرے کو احساس بھی ہو جائے اور سختی بھی نہ کرنی پڑے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی سوا کی ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ پھر آپ فرمانے لگیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، اور حضرت حفصہ نے بھی کھانا تیار کیا، اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے پہلے کھانا تیار کر کے بھجوا دیا۔ تو میں نے اپنی خادمہ کو کہا کہ جاؤ اور حفصہ کے کھانے کا برتن اڈیل دو۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے کا پیالہ رکھتے ہوئے وہ کھانا اڈیل دیا، جس سے پیالہ بھی اس طرح گرایا کہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور کھانا بھی نیچے گر گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور کھانے کو جمع کیا، اور ایک چمڑے کے دسترخوان جو وہاں پڑا تھا اس پر رکھا، اور وہاں سے اس بچے ہوئے کھانے کو کھایا، اور پھر میرا پیالہ حضرت حفصہ کی طرف لوٹاتے ہوئے فرمایا کہ اپنے برتن کے یہ برتن رکھ لو اور کھانا بھی کھاؤ۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اس وقت کوئی غصے کے آثار نہیں تھے۔ آپ نے اس ایک فعل سے خادموں کو بھی نصیحت کر دی اور حضرت عائشہ کو بھی کہ آپس میں سکناپے جو ہیں وہ جائز حد تک رہنے چاہیے، بلکہ ہونا ہی نہیں چاہیے ایک دوسرے کی دشمنی۔ یہ جو عظیم اسوہ آپ نے اپنے ہر کام میں قائم کیا، یہ صرف اس زمانے کے لیے لوگوں کے لیے نہیں تھا، اسوہ جو آپ نے قائم کیا رہتی دنیا تک یہ اسوہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور اس ہمارے عمل کرنے کے لیے ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم پڑھ لیں اور سن لیں اور اس سے لطف اندوز ہو جائیں، اور جب وقت آئے تو اس کی اہمیت بھول جائیں۔ کئی شکایت آتی ہیں ذرا سی غلطی پر مالک اپنے ملازموں کو کے ساتھ انتہائی بدترین سلوک کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، غلط طریقے سے مارتے ہیں۔ اس حد تک بعضوں کے کیس ہیں کہ ہسپتال جانا پڑتا ہے ان کو۔ یورپ میں تو بعض دفعہ پھر پولیس بھی اگر پکڑ لیتی ہے، پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مقدمات کا۔ تو نرمی اور پیار اور حسن سلوک جو ہے گھر والوں سے رکھنا، جو آپ کی سنت ہے، وہ ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو اس پہ اتنا یہ بھی زیادتی ہو جاتی ہے کہ صرف خاوند نہیں بلکہ اس کے رشتہ دار بھی اسی جھگڑے میں شامل ہو جاتے ہیں
نندیں اور ساسیں بھی مارنا شروع کر دیتی ہیں. تو بہرحال اس بات سے احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیشہ غصے کو دبانے کے لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے میں کھڑا ہے آدمی تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, استغفار پڑھے, لاحول پڑھے, ٹھنڈا پانی ڈالے, وضو کرے. تو یہ ساری نشانیاں اس لیے بتائی ہیں کہ ان پر عمل کرو. پھر غیروں کی زیادتیوں سے کس طرح آپ نے درگزر کیا, کس طرح آپ ان سے حسن سلوک کرتے تھے, علم کی آپ نے کیا مثال قائم کی. یہ واقعات جب آپ فتح یاب جرنیل ہوئے تو ایک نئی شان سے نظر آتے ہیں ہمیں. فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا, اے قریش کے گروہ, تم مجھ سے کس قسم کے سلوک کی امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا, خیر کی. آپ ہمارے معزز بھائی ہیں اور ایک معزز بھائی کے بیٹے ہیں. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذهبوا فانتم الطلقاء, کہ جاؤ تم آزاد ہو. پھر فتح مکہ کے موقع پر ایک واقعہ کا ذکر ہے. ایک معاند اسلام صفوان بن امیہ مکہ سے بھاگ کر جدہ کی طرف چلے گئے. اور تاکہ وہاں سے پھر یمن کی طرف چلے جائیں. تو عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے, لیکن آپ سے خوفزدہ ہو کر وہ یہاں سے بھاگ گیا اور اپنے آپ کو سمندر میں ڈال رہا ہے, آپ اسے امان بخشیں. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے امان دی جاتی ہے. تو عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائیں جسے دیکھ کر وہ آپ کی امان کو پہچان لے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امامہ ان کو دیا جو مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ نے سر پر پہن رکھا تھا. یہ امامہ ساتھ لے کر صفوان گئے, اس کو راستے میں مل لیا. سمندر پر سفر اختیار کرنے والے تھے, جہاز پر چڑھنے والے تھے, اس سے پہلے جا کے مل لیے. انہوں نے اسے کہا کہ خدا کا خوف کر اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال, کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کو لے کر آیا ہوں. صفوان نے کہا, تیرا برا ہو, میرے پاس سے دور ہٹو, مجھے کس اور بات نہ کرو میرے سے. اس پر انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے افضل ہیں اور سب سے لوگوں سے زیادہ نیک سلوک کرنے والے ہیں, لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم طبیعت کے مالک ہیں, لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین ہیں. اور تیرے چچا زاد ہیں, ان کی عزت تیری عزت اور ان کا شرف تیرا شرف ہے, اور ان کی بادشاہت تیری بادشاہت ہے. تو اس پر صفوان نے کہا کہ میں اپنے دل میں ان کا خوف رکھتا ہوں, یعنی مجھے خوف ہے ان سے. عمیر نے تسلی دی کہ وہ بہت زیادہ حلیم اور کریم ہیں, تم سوچ بھی نہیں سکتے. خیر عمیر واپس لوٹے, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت قدس میں حاضر ہوئے. تو صفوان نے کہا کہ عمیر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امان بخشی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں سچ کہتا ہے. صفوان نے پھر عرض کی کہ مجھے 2 ماہ کی مہلت دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بارے میں 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے, یعنی کوئی مہلت ہے تمہیں, یہ نہ سمجھو کہ اس کو اسلام قبول کرنے کی شرط پہ تمہیں امان دی گئی.
جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عمل کے لیے ہر بارے میں قائم کر کے ہمیں دکھایا. اس بارے میں مزید چند احادیث ہیں علم اور برداشت اور مہربانی کی کہ آپ اپنی امت سے کیا توقعات رکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور پہلوان وہ شخص نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت سلیمان بن سرد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی قریبی جھگڑ رہے تھے. ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی رگیں پھولی ہوئی تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر وہ اس بات کو کہے تو اس کی یہ کیفیت جاتی رہے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے. تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. اس پر لوگوں نے اس کو جھگڑنے والے کو کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو اللہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ تو تیرا غصہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ نے فرمایا تو غصہ نہ کیا کر. اس نے کئی دفعہ مرتبہ کہ غصہ نہ کیا کر. بعض لوگ بات بات میں غصے پہ آ جاتے ہیں، مغلوب الغضب ہو کر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ نصیحت خاص طور پر یاد رکھنے والی ہے. غصہ تو ورنہ ہر ایک کو آتا ہے، کچھ نہ کچھ فطرت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اگر کبھی غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے تقدس کی خاطر، اس کے علاوہ کبھی ذاتی معاملات میں میں غصہ نہیں آیا. پھر آپ نے ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں. میں ان سے حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ حلم کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو نے کہا تو تو ان پر خاک ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے ان کے خلاف اس وقت تک ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ سے مددگار لینے کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ خود انسان بدلے لے کر شیطان کی گود میں چلا جائے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سہل اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غصے کو دبایا حالانکہ وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ غصے کو نافذ کر سکے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مخلوقات کے سامنے بلائے گا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ شخص میرا قریب ترین ہے. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں اگر تو انہیں کہے تو تمہیں بخش دیا جائے گا اگر واقعی تیری قسمت میں بخشش ہوگی. اور وہ کلمات یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو حلیم اور کریم ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بلند شان والا ہے اور عظمت والا ہے. پاک ہے اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے. ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ دعائیں ایسی ہیں تو جو بخشش کا سامان کرتی ہیں. پھر ایک روایت میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشجع عبد القیس کو مخاطب کر کے فرمایا، اشجع عبد القیس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، علم. بس جیسا کہ ہم نے لغت میں بھی دیکھا تو میں نے معنی بتائے تھے کہ علم کے معنی ہیں رحم کرنا، معاف کرنا، برداشت کرنا، مہربانی پیش آنا، دوسروں سے غصے کو دبانا. اور یہ ایسی خصوصیات ہیں جو معاشرے کے امن کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور روحانیت کی ترقی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے بھی بہت اہم ہیں. بس ان کو اختیار کرنا چاہیے ہر احمدی کو. اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے ہمارے سامنے اعلیٰ خلق کے کیا نمونے پیش فرمائے. ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو گھر کے سکون کے لیے اس صفت کے اظہار کی آپ نے کس طرح تلقین فرمائی. عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے. اور فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں. ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے اور در حقیقت یہ ہم پر اتمام نعمت ہے. اس کا شکریہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں. ایک دفعہ ایک دوست کی سخت مزاجی اور بدزبانی کا ذکر ہوا اور شکایت ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے سختی سے پیش آتا ہے. حضور علیہ السلام اس بات پر بڑے سخت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے. اور پھر بہت دیر تک آپ نے عورتوں کے ساتھ سلوک پر نصیحتیں فرمائیں. پھر آپ اپنے خادموں کے ساتھ کس طرح علم اور برداشت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی نے لکھا ہے کہ حافظ حامد علی اس مرحوم ایک خادم تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے. وہ حضرت اقدس کی خدمت میں بڑے لمبے عرصے تک رہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد صدر انجمن احمدیہ نے آخر عمر میں انہیں پینشن دے دی تھی. وہ قادیان میں رہنے کے لیے ایک مختصر دکان کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق اور برتاؤ کا جو حضور حافظ صاحب سے کرتے تھے ان پر ایسا اثر تھا کہ وہ بارہا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ میں نے ایسا انسان کبھی دیکھا ہی نہیں، بلکہ زندگی بھر حضرت کے بعد بھی کوئی انسان اخلاق کی اس شان کا نظر نہیں آتا. حافظ صاحب کہتے تھے کہ مجھے ساری عمر میں کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہ جھڑکا اور نہ سختی سے خطاب کیا، بلکہ میں بڑا ہی سست تھا اور اکثر آپ کے ارشادات کی تعمیل میں دیر کر دیا کرتا تھا. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی کی ہو. پھر انسان پہ صحت اور بیماری کا دور بھی آتا ہے، بیماری میں چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو اس زمانے کی اصلاح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، آپ کو کیا رویہ ہوتا ہے بیماری میں؟ اس بارے میں روایت سنیں. حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو سخت درد سر ہو رہا تھا اور میں بھی اندر آپ کے پاس بیٹھا تھا اور پاس حد سے زیادہ شور و غل برپا تھا. میں نے عرض کیا کہ آپ کو اس شور سے تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر یہ چپ ہو جائیں تو آرام ملتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ پھر کیوں حکم نہیں کرتے؟ فرمایا آپ ان کو نرمی سے کہہ دیں، میں تو کہہ نہیں سکتا. بڑی بڑی سخت بیماریوں میں الگ ایک کوٹری میں پڑے ہیں
اور ایسے خاموش پڑے ہیں کہ گویا مزے سے سو رہے ہیں. کسی کا گلہ نہیں کہ تو نے ہمیں کیوں نہیں پوچھا، اور تو نے ہمیں پانی نہیں دیا، اور تو نے ہماری خدمت نہیں کی. بیماری میں بھی آرام سے لیٹے رہتے تھے، کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا تھا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے اور تمام تیماردار اس کی بدمزاجی اور چڑچڑاپن سے اور بات بات پر بگڑ جانے سے پناہ مانگتے ہیں. بعض دفعہ اس بیماری میں گالیاں بھی دیتا ہے، گھورتا ہے، اور بیوی کی تو شامت آ جاتی ہے. بیچاری کو نہ دن آرام اور نہ رات کو چین. کہیں تکان کی وجہ سے ذرا اونگ گئی، بس پھر کیا ہے، خدا کی پناہ، آسمان سر پہ اٹھا لیا. وہ بیچاری حیران ہوتی ہے، ایک تو خود چور چور ہو رہی ہوتی ہے، ادھر یہ فکر لگی کہ کہیں مارے غضب و غیظ کے اس بیمار کا کلیجہ نہ پھٹ جائے. غصے میں مجھے تو جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، خود بھی بیماری نہ بڑھ جائے اس کی. غرض جو کچھ بیمار کی اور بیماری کی حالت ہے، خدا کی پناہ کون اس سے بے خبر ہے. لیکن اس کے برخلاف سال سے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ جو طمانینت اور جمعیت اور کسی کو بھی آزار نہ دینا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزاج مبارک کو صحت میں حاصل ہے، وہی سکون حالت بیماری میں بھی ہے. اور جب بیماری سے افاقہ ہوا، مان وہی خندہ روئی اور خندہ پیشانی اور پیار کی باتیں ہیں. میں کہتے ہیں بسا اوقات ایسے وقت میں پہنچا کہ جبکہ ابھی سر درد کے لمبے اور سخت دورے سے آپ کو افاقہ ہوا تھا. آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا ہے تو مسکرا کر دیکھا ہے. فرمایا اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا جب بیماری کے بعد فوری طور پر پہنچا اور آپ کو دیکھا کہ گویا آپ کسی بڑے عظیم الشان دل کشا نزت افزا باغ کی سیر سے واپس آئے ہیں. یعنی بہت خوبصورت اور دل کو اچھا لگنے والے کسی باغ کی سیر سے واپس آ رہے ہیں. اور یہ چہرے کی رنگت اور چمک دمک اور آواز میں خوشی اور لذت ہے اس وجہ سے. پھر مخالفین کے ساتھ آپ کا حلم کیا تھا. شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے بیان کیا کہ محبوب رائیوں والے کا مکان کا واقعہ ہے ایک جلسے میں، جہاں تک مجھے یاد ہے. ایک برہمو لیڈر، ہندو لیڈر تھے، حضرت سے کچھ استفسار کر رہے تھے اور حضرت جواب دیتے تھے. اسی اسنا میں ایک بد زبان مخالف آیا اور اس نے حضرت مسیح موعود کے بالمقابل نہایت دل آزار اور گندے حملے آپ پر کیے. وہ نظارہ میرے اس وقت سامنے ہے. آپ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے، جیسا کہ اکثر آپ کا معمول تھا، پگڑی کے شملے کا ایک حصہ منہ پر رکھ کر یا بعض اوقات صرف ہاتھ رکھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. خاموش بیٹھے رہے اور وہ شور پشت بکتا رہا، مغلظات بکتا رہا. آپ اسی طرح پر مست اور مگن بیٹھے تھے کہ گویا کچھ ہو ہی نہیں رہا یا کوئی نہیں ہے کوئی، یا اس طرح بیٹھے تھے جس طرح کوئی نہایت شیریں مکال گفتگو کر رہا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں سنا رہا ہے. برہمو لیڈر جو تھا اس نے منع کرنا چاہا اس آدمی کو، مگر اس نے پرواہ نہ کی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ اسے کچھ نہ کہیں، کہنے دیجئے. آخر وہ خود ہی بکواس کر کے تھک گیا اور اٹھ کر چلا گیا. جو برہمو لیڈر بے تحاشا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کا بہت بڑا اخلاقی معجزہ ہے. اس وقت حضور اسے چپ کرا سکتے تھے، اپنے مکان سے نکال سکتے تھے، اور بکواس کرنے پر آپ کے ایک ادنیٰ اشارے سے اس کی زبان کاٹی جا سکتی تھی، مگر آپ نے اپنے کامل حلم اور ضبط نفس کا عملی ثبوت دیا. پھر حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی لکھتے ہیں کہ جلندھر کے مقام پر وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میر عباس علی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور بیٹھے ہوئے اعتراضات کر رہے تھے. حضرت مخدوم الملت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. انہوں نے کہتے ہیں مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا کہ مولانا نے فرمایا کہ میں دیکھتا تھا
کہ میر عباس علی صاحب ایک اعتراض کرتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہایت شفقت، رافت اور نرمی سے اس کا جواب دیتے تھے، اور جوں حضرت صاحب اپنے جواب اور طریقۂ خطاب میں نرمی اور محبت کا پہلو اختیار کرتے تھے، میر صاحب کا جواب بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی اور بے ادبی پر اتر آیا اور تمام تعلقات دیرینہ اور شرافت کے پہلوؤں کو ترک کر کے تو میں پر آ گیا۔ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حالت میں اسے یہی فرماتے تھے، جناب میر صاحب آپ میرے ساتھ چلیں، میرے پاس رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نشان ظاہر کر دے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا وغیرہ، مگر میر صاحب کا غصہ اور بے باکی بڑھتی گئی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت کے حلم اور ضبط نفس کو دیکھتے ہوئے بھی میر عباس علی صاحب کی سبک سری کو برداشت نہ کر سکا، اور میں جو دیر سے پیچ و تاب کھا رہا تھا اور اپنے آپ کو بے غیرتی کا مجرم سمجھ رہا تھا، میرے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ اس طرح حملہ کر رہا ہے اور میں خاموش بیٹھا ہوں، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں باوجود اپنی معذوری کے اس پر لپکا، بیمار تھے اور للکارا اور بڑا تیز آوازہ کسا، جس کے نتیجے میں وہ اٹھ کر بھاگ گیا۔ حضرت مولوی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ضبط نفس اور حلم کا جو نمونہ دکھایا، میں اسے دیکھتا تھا اور بڑا پریشان تھا، مگر مجھے خوشی بھی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو بے غیرتی کا مجرم نہیں بنایا، کہ وہ میرے سامنے حضرت کی شان میں کوئی ایسی بات کہے جس کو میں سنتا رہوں۔ کہتے ہیں وہ بعد میں مجھ پر کھلا کہ اس جوش پر حضرت کا ادب میرے اس جوش پر غالب آنا چاہیے تھا، مجھے حضور کے سامنے بولنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر مولوی عبدالکریم صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں آپ کسی دشمن کا ذکر نہیں کرتے، اور جو کسی کی تحریک سے ذکر آ جائے تو برے نام سے یاد نہیں کرتے۔ یہ ایک بیان ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں کوئی جلانے والی آگ نہیں، ورنہ جس طرح کی ایذا قوم نے دی ہے اور جو سلوک مولویوں نے کیا ہے، اگر آپ اسے واقعی دنیا دار کی طرح محسوس کرتے تو رات دن کٹتے رہتے اور ایر پھیر کر انہیں کا مذکور درمیان لاتے، اور یوں حواس پریشان ہو جاتے اور کاروبار میں خلل آ جاتا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال بھر میرے سامنے بیٹھ کر میرے نفس کو گندی سے گندی گالی دیتا رہے، آخر وہی شرمندہ ہوگا اور اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ میرے پاؤں جگہ سے اکھاڑ نہ سکا۔ پھر حضرت مولوی صاحب عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ایک ہندوستانی جس کے کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا اور اپنے آپ کو بڑا تجربہ کار اور ہر سرد و گرم کا اور زمانے کو دیکھنے والا سمجھتا تھا، ہماری مسجد میں آیا، حضرت سے آپ کے دعوے کی نسبت بڑی گستاخی سے بات کی اور تھوڑی گفتگو کے بعد کئی دفعہ کہا اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ آپ اپنے دعوے میں کاذب ہیں اور میں نے ایسے مکار بہت دیکھے ہیں اور میں تو ایسے کئی بغل میں دبائے پھرتا ہوں، غرض ایسی بے باکانہ الفاظ کہے مگر آپ کی پیشانی پر بل تک نہ آیا۔ بڑے سکون سے سنا اور پھر بڑی نرمی سے اپنی نوبت پر اپنی جب باری آئی پھر اپنی بات کی۔ کسی کا کلام کیسا ہی بےہودہ اور بے موقع ہو اور کسی کا کوئی مضمون نظم یا نثر میں کیسا ہی بے ربط اور غیر موزوں ہو، آپ سننے کے وقت یا بعد خلوت کبھی بھی نفرت اور ملامت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ کہتے ہیں اکثر دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے تھے سننے والے اس دلخراش اور لغو کلام سے گھبرا کر اٹھ جاتے تھے اور آپس میں اس نفرین کے طور پر کانا پھوسی کرتے تھے۔
اور مجلس کے برخاست ہونے کے بعد تو ہر ایک نے اپنے اپنے حوصلے اور ارمان بھی نکالے کہ کیسا بیہودہ کلام ہے جو سنایا گیا یہاں، یا حضرت مسلم صاحب نے کیسی بیہودہ باتیں کی ہیں فلاں شخص نے. لیکن مظہر خدا کے حلیم اور شاکر ذات نے کبھی بھی ایسا کوئی اشارہ کنایا نہیں کیا جس سے لگے کہ آپ کو برا لگا ہو. 1904 کا ایک واقعہ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی سناتے ہیں کہ حضرت کے حضور کو حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس ایک گالیاں دینے والے اخبار کا تذکرہ آیا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا چاہیے، گالیوں سے کیا ہوتا ہے. ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگ آپ کی مذمت کیا کرتے تھے اور آپ کو نعوذ باللہ مذمم کہا کرتے تھے. تو آپ ہنس کر فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کی مذمت کو کیا کروں، میرا نام تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری نسبت فرمایا ہے یحمدک اللہ من عرش، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے تیری حمد کرتا ہے. یہ وہی ابراہیم احمدی میں موجود ہے. آپ پر اگر ایسی غصہ دلانے والی باتیں اثر نہیں کرتی تھیں تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے صبر کی طاقت ہے، میرے میں وہ علم ہے جس سے میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر تھے، اس لیے آپ ہمیشہ صبر سے کام لیتے تھے. بلکہ آپ نے ایک شعر میں اپنا اس کا اظہار یوں کیا ہے کہ گالیاں سن کر دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے. پھر شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں کہ 1903 فروری کا واقعہ ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے اور بقول ان ڈاکٹر کے وہ بغدادی نسل کے تھے اور عرصہ سے لکھنؤ میں مقیم تھے. انہوں نے بیان کیا کہ چند احباب نے ان کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے. انہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا اور ان کے بیان میں شوخی، استہزاء اور بے باکی تھی. حضرت مسیح علیہ السلام نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ان کی باتوں کا جواب دیتے تھے. ایک دفعہ باتیں کرنے کے موقع پر اس شخص نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ عربی میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں لکھ سکتا، تو بہت اچھی عربی میں لکھ سکتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا دعویٰ ہے. اس پر اس شخص نے کہا بڑی شوخی سے اور استہزاء کے انداز میں کہ بے ادبی معاف، آپ کی زبان سے تو قاف بھی نہیں نکل سکتا. کہتے ہیں میں اس مجلس میں موجود تھا، اس کا جو بیان کرنے کا، بات کرنے کا طریقہ تھا وہ بہت دکھ دینے والا تھا اور ایسا تکلیف دہ تھا کہ ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر حضرت کے علم کی وجہ سے خاموش تھے. جب وہاں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید صاحب بھی بیٹھے تھے اس وقت، ان سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ اس کو انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ یہ حضرت اقدس کا ہی حوصلہ ہے جو تو برداشت کیا ہوا تمہیں. آخر اسی طرح ان کے اس نے بھی کچھ جواب دیا اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ لگتا تھا کہ دونوں گتھم گتھا ہو جائیں گے. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صاحبزادہ صاحب کو روک دیا. نہیں، اس پر اس شخص نے جو آیا ہوا تھا نوبارت، حضرت مسیح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ استہزاء اور گالیاں سننا انبیاء کا ورثہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہم تو ناراض نہیں ہوتے، یہاں تو خاکساری ہے، میں تو ناراض نہیں ہوتا، میری طرف سے تو خاکساری ہے. اور جب اس نے قاف ادا نہ کرنے کا حملہ کیا
تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں لکھنؤ کا رہنے والا تو نہیں ہوں کہ میرا لہجہ لکھنوی ہو، میں تو پنجابی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ لا یکاد یبین، اور احادیث میں مہدی کی نسبت بھی آیا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی۔ لا یکاد یبین کا مطلب ہے یعنی یہ اظہار بیان کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ کو بھی کہا تھا، قرآن شریف میں آیا ہے ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں اس شخص سے جو کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا، بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی بات مان لوں، میں اچھا ہوں یا یہ اچھا ہے؟ تو حضرت صاحب عبداللطیف صاحب سے جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد پھر حضرت مسیح موعود نے جو لوگ تھے وہاں موجود ان سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے اصول کے موافق اگر کوئی مہمان آوے اور وہ سب و شتم تک بھی نوبت پہنچ جائے، یعنی گالیاں دینا بھی شروع کر دے، تو اس کو گوارا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مریدوں میں داخل تو نہیں ہے۔ ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اس سے وہ ادب اور ارادت چاہیں جو مریدوں سے چاہتے ہیں؟ یہ بھی ہم ان کا احسان سمجھتے ہیں کہ نرمی سے باتیں کریں۔ اگر وہ نرمی سے باتیں کر لیتے ہیں تو یہ بھی ان کا احسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیارت کرنے والے کا تیرے پر حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مہمان کو ذرا سا بھی رنج ہو تو وہ معصیت میں داخل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹھہریں، چونکہ کلمہ اس کو پھر کہا اس شخص کو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے جو ناراضگی ہوئی ہے آپ کی، اس سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ ٹھہریں، چونکہ کلمے کا اشتراک ہے۔ کلمہ ہمارا، ہم دونوں مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ تو ایک ہے۔ جب تک یہ نہ سمجھیں جو کہیں ان کا حق ہے، اپنے آدمیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کلمے کا اشتراک ہے، ان کو کہا آپ ٹھہریں، اور ان کو کہا کہ جب تک یہ نہ سمجھیں اور جو کہیں ان کا حق ہے۔ وہی ڈاکٹر صاحب پھر کچھ دن اور ٹھہرے اور صبح شام حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال جواب کرتے رہے، اور سوال جواب کہتے ہیں اسی وقت اخباروں میں شائع ہوتے رہتے، بدر اخبار میں یا الحق میں۔ نووارد نے ایک دن حضرت مسیح علیہ السلام کو کہا کہ دعا کریں میرے لیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا دعا تو میں ہندو کے لیے بھی کرتا ہوں، مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ امر مکروہ ہے کہ اس کا امتحان لیا جاوے۔ میں دعا کروں گا، آپ وقتاً فوقتاً یاد دلاتے رہیں، اگر کچھ ظاہر ہوا تو اس سے بھی اطلاع دوں گا، مگر یہ میرا کام نہیں، خدا تعالیٰ چاہے تو ظاہر کر دے، وہ کسی کے منشا کے متحد نہیں، بلکہ وہ خدا ہے، غالب علی امرہ ہے۔ ایمان کو کسی امر سے وابستہ کرنا منع ہے، مشروط بشرائط ایمان کمزور ہوتا ہے۔ نیکی میں ترقی کرنا کسی کے اختیار میں نہیں، ہمدردی کرنا ہمارا فرض ہے، اس کے لیے شرائط کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضروری ہوگا کہ آپ ہنسی ٹھٹے کی مجلسوں سے دور رہیں، یہ وقت رونے کا ہے نہ ہنسی کا۔ آپ جائیں گے، موت و حیات کا پتہ نہیں، 2-3 ہفتے تک سچے تقوی سے دعا مانگو کہ الہی مجھے معلوم نہیں، تو ہی حقیقت کو جانتا ہے، مجھے اطلاع دے، اگر صادق ہے تو اس کے انکار سے ہلاک نہ ہو جاؤں، اور اگر کاذب ہے تو اس کے اتباع سے بچا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اصل امر کو ظاہر کر دے۔ بہرحال اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جو غیر الجماعت تھا کہ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میں بہت برا ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں آپ سے استہزاء کروں اور گستاخی کروں، مگر خدا نے میرے ارادے کو رد کر دیا۔ میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو فتویٰ آپ کے خلاف دیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور میں زور دے کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ مسیح موعود نہیں ہیں، بلکہ مسیح موعود ہونے کا پہلو زیادہ زور آور ہے، اور میں کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ آپ مسیح موعود ہیں۔ جہاں تک میری عقل اور سمجھ تھی میں نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے، اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے میں ان لوگوں پر ظاہر کروں گا جنہوں نے منتخب کر کے مجھے بھیجا ہے۔ کل میری اور رائے تھی اور آج اور ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں کیونکہ
ایک پہلوان جو ہے بغیر لڑنے کے ہار ماننے والا نہیں ہوتا، وہ نامرد کے لائے گا. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ بغیر اعتراض کے تسلیم نہ کروں آپ کی باتیں. تو اتنا انصاف تھا کہ حق کو حق سمجھا، قبول نہیں بھی کیا تب بھی اپنے خیالات اکثر بدل لیے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایک روایت بیان کرتے ہیں چودھری حاکم علی صاحب کی کہ ایک دفعہ حضرت صاحب بڑی مسجد میں کوئی لیکچر یا خطاب دے رہے تھے کہ ایک سکھ مسجد میں گھس آیا اور سامنے کھڑا ہو کر حضرت صاحب کو اور آپ کی جماعت کو سخت گندی اور فحش گالیاں دینے لگا. اور ایسا شروع ہوا کہ بس چپ ہونے میں نہیں آتا تھا، مگر حضرت صاحب خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. اس وقت بعض طبائع میں اتنا جوش تھا کہ حضرت صاحب کی اجازت ہوتی تو اس کی وہیں تکہ بوٹی اڑ جاتی، مگر آپ سے ڈر کر سب خاموش تھے. آخر جب اس کی فحش زبانی حد کو پہنچ گئی تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ 2 آدمی اسے نرمی کے ساتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیں، مگر اسے کچھ نہ کہیں. اگر یہ نہ جاوے تو پھر وہاں ایک سپاہی ہوتا تھا، اس کے سپرد کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم کے سب سے اعلیٰ پرتو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا کی اتباع میں ان صفات کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور آپ کی زندگی کے بھی چند واقعات میں نے بیان کیے ہیں. یہ نمونے ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے بڑے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے کی اور اس کی صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله